قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سورہ دخان کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ چونکہ بہت سارے لوگ اس آیت مبارکہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں، ہماری عام سادی عوام جو ہے وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اس لیے کچھ اس آیت سے متعلقہ مفسرین کی آراء آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد شب براءت نہیں بلکہ شب قدر ہے۔ تو جب کہیں اختلاف پیدا ہو جائے کسی معاملے کے اندر تو ایکسپرٹ کی رائے لی جاتی ہے۔ کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، دینی دنیاوی معاملہ ہو، تو اصول یہ ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے لی جائے گی۔ اگر کوئی نئی بیماری معرض وجود میں آتی ہے، کرونا وائرس سامنے آ گیا، تو اب ماہرین جو ڈاکٹر ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی مستری یا کسی مزدور سے یا کپڑے سلائی کرنے والے سے یا بال کاٹنے والے سے جا کر نہیں پوچھا جائے گا بھی بتائیں یہ جو نئی بیماری آئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو رائے ہمیشہ ایکسپرٹ کی لی جاتی ہے اور اسی کو قابل قبول بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے جو ایکسپرٹ حضرات ہیں صحابہ اکرام میں، جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ جو سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی تمام امور کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور شب براءت میں جو فیصلے اللہ نے فرمائے ہوتے ہیں شب قدر کی رات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے مفسرین کی یہ بھی آراء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جامع ترمذی شریف کے اندر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک اور روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من الشعبان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی شب کو اپنی رحمتوں کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ یعنی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مغفرتوں کا عام اعلان فرماتا ہے۔ یہ تو ہو گئی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام لیتے ہیں، تو اگر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سے اختلاف رکھتے ہوں تو ہم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان بھی ان کے لیے پیش کر دیتے ہیں، تاکہ ان کے لیے بھی کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من الشعبان، فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے، یعنی 15ویں شعبان جب آئے، تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، ان کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کیا کرو، اور اگلے آنے والے دن کے اندر روزہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرو۔ معلوم ہوا اس رات کے اندر عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی معمول تھا، اور آپ نے اپنے محبین کو اور امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے کہ اس رات کی اہمیت کو مد نظر رکھنا، سو کے رات نہ گزار دینا، غفلتوں میں رات نہ گزار دینا، لہذا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی طلبگار بن کے عبادت کے اندر یہ رات گزارنا۔ اور جس بندے کو کسی چیز کی فکر ہو نا،
تو وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. بھئی جس نے امتحان دینا ہے میٹرک کا وہ تیاریاں کر رہا ہے ان دنوں میں, اسے پتا ہے کہ اگلے مہینے میں پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور جس نے دینا ہی نہیں ہے اس کو کوئی فکر ہے؟ فکر جس چیز کی ہوتی ہے اس کے لیے پھر کوشش کی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب کو اپنی بخشش کی فکر ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم سب اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم اپنی آخرت کے فکر مند ہیں, اگر ہم بخشش کے طلبگار ہیں, تو پھر ہمیں اس کی طلب کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, محنت بھی کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مبارک رات شب برات کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے, جس رات کے بارے میں حضور کی یہ احادیث جو آپ نے سماعت فرمائیں, اس رات کے اندر جب ہر امر کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو اس رات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ایک ہے رسمی طور پر توبہ کرنا, رسمی طور پر توبہ کرنا اور ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لی اور پڑھتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تسبیح پڑھنا اور ہے, اور دل کے اندر ندامت اور شرمندگی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ اور ہے. ایک ہے رسمی توبہ اور ایک ہے حقیقی توبہ. رسمی توبہ اور ہے, حقیقی توبہ اور ہے. رسمی توبہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری طور پر ہوتی ہے, لیکن حقیقی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے, مولا میں گناہگار ہوں, سیاکار ہوں, بدکار ہوں, بہت گناہ ہوئے, مولا عمل میں بھی کمزوریاں ہیں, مولا تو کریم ہے, تو کرم فرمانے والا ہے, اپنے کرم کے صدقے میرے گناہوں کی مغفرت فرما. ہم جو 4 نمازیں پڑھ لیں تو شیطان دل میں خیال آتا ہے تو بڑا نیک ہو گیا ہوں, تینوں ضرورت ہی نہیں, تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, تینوں کی توبہ کرنے کی ضرورت ہے, باقیاں لوگوں کو ضرورت ہے. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ میں آج جو ٹائلیں اور ماربل لگا ہوا ہے, اس وقت وہاں پر کنکریاں اور کچی زمین تھی, پتھریلی زمین تھی. فرمایا وہاں کنکریوں کے اوپر غوث اعظم کو ہم نے دیکھا, وہ پتھریلی کنکریوں کے اوپر سر سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے, مولا میں بڑا گناہگار ہوں, بڑا سیاکار ہوں, مولا تو مجھے معاف فرما, مجھ پر کرم فرما, اور اگر تو مجھے معاف نہیں فرماتا تو یا باری تعالیٰ قیامت والے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکوں گا. اللہ اکبر. یہ حال ہے ان کے خوف خدا کا, جو اولیاء کے سردار ہیں, جن کے نام پہ آپ 11ویں کھاتے ہیں, جن کے نام پہ آپ لنگر بانٹتے ہیں, اگر ان کو جو اللہ کے ولی تھے ایسا خوف تھا تو یار پھر ہمیں کیسا خوف ہونا چاہیے. آج کا ہمارا وہ نوجوان جو ٹیلی فون کے اوپر ساری ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے, جو ساری ساری رات موبائل پہ گندی فلمیں اور غلط قسم کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے, وہ نوجوان خیال کرے نماز میں امام صاحب قرات تھوڑی سی لمبی کر دیں تو اس کو فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے, آج تو امام صاحب لمبیاں ہی لی اتنی نے, تو ساری ساری رات فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, نہ محرموں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے, لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس مبارک رات کے اندر بھی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرنا تو بتاؤ پھر کب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے. تو اس لیے یہ جو مبارک گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, اور خاص کر کے جو شب برات کی رات آنے والی ہے, جو اتوار کی شب ہوگی, اتوار کی رات ہوگی, اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائیں, سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ گناہوں بری زندگی سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کریں. کچھ امور انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے, کچھ بندوں کے ساتھ منسلک ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے, کچھ انسان کی ذاتیات کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, اور کچھ دوسروں کے ساتھ بھی وہ گناہ اس کے منسلک ہوتے ہیں. جن امور کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ جو امور ہیں ان پر صرف توبہ کافی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. صرف توبہ کافی نہیں ہے بھئی ہم کہیں جی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. توبہ کرنے کے بعد جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا بھی کرنی ہے. ہاں, لوگ پوچھتے ہیں جی شب برات آ رہی ہے تو شاہ صاحب بتائیں جی شب برات کی رات کون سے نفل پڑھنے چاہیے.
نوافل پڑھنے ہیں تو بتائیے کون کون سے نفل پڑھنے چاہیے؟ خواتین وہ بھی سوالات کرتی ہیں، پوچھتی ہیں جی ہمیں بتائیں جی ہم شب رات کی رات کے اندر کون سی عبادت کریں؟ تو میرا ان تمام سے سوال ہے، بتائیں بھئی شب برات کی رات آپ نفل پڑھنے کے لیے تو تیار ہیں، کہتے ہیں جی کون سے نفل پڑھیں؟ آپ بتائیں آپ کی قضا نمازیں جو ہیں وہ ساری کیا آپ نے ادا کر لی ہیں؟ جب تک قضا نمازیں ہمارے ذمے ادائیگی ان کی باقی ہے تب تک نفل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ بھئی کسی بندے سے آپ نے قرض لیا ہوا ہو اور قرض آپ واپس نہ کریں، جب بھی ملے آپ اس کو کوئی تحفہ دے دیں، تو کیا وہ قرض معاف ہو جائے گا؟ نہیں معاف ہوگا۔ اس لیے جو فرض نمازیں رہتی ہیں ان کی قضا کرنی ہے، وہ لازم ہے۔ لہٰذا ان راتوں کے اندر وہ لوگ جن کی قضا نمازیں ابھی باقی ہیں وہ نفل پڑھنے کی بجائے جتنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں وہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ 100 نفل پڑھ لیا، اور 100 نفل کی جگہ اگر آپ 100 فجر کی نمازیں ادا کر لیں جو قضا ہوئی ہیں تو وہ بہتر نہیں ہے؟ آپ سے 100 نمازوں کا ذمہ آپ کے سر سے اتر جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی پریورٹی اس رات کے اندر آپ اس بات کو دیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو یقین ہے کہ میری کوئی قضا نماز اب میرے ذمہ باقی نہیں ہے، اب وہ نوافل پڑھے، پھر وہ قرآن پڑھے، پھر وہ دیگر چیزوں کے اندر ذکر اذکار کے اندر وقت نکالے۔ لیکن چونکہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، عبادات بھی کرنی ہے، دیگر معاملات بھی کرنے ہیں، لیکن کوشش کریں جب نفل پڑھنے ہیں تو نفل سے بہتر ہے آپ قضا نمازوں کے فرائض جو ہیں، کیونکہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ آسان ہے۔ قضا نمازوں میں آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی، قضا نماز کے صرف آپ نے فرض اور عشاء کی نماز کے وتر آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ نیت کس طرح کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، سب سے پہلی نماز فجر جو قضا ہوئی اس کے 2 فرض، اللہ اکبر۔ اب سب سے پہلی چونکہ سب سے پرانی تھی اس کا ادا کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، پھر دوبارہ نیت کریں گے جو سب سے پہلی، کیونکہ اس سے پہلے والی ادا ہو گئی۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ پڑھتے رہیں گے جب تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اتنی نمازیں، یا پھر حساب لگا لیا جائے اس حساب سے پڑھ لی جائے۔ دوسرا، روزے جو جان بوجھ کے چھوڑے، جو بیماری کی وجہ سے چھوٹے، صرف توبہ کافی نہیں، ان کو رکھنا پڑے گا۔ تو اگر کسی کا 1، 2، 5 روزے رہ گئے ہوں رمضان المبارک کے تو شب برات میں توبہ بھی کرے، اور پھر ساتھ آج ہی سے کوشش کریں کہ روزانہ صبح اٹھ کے روزہ رکھیں۔ اب تو موسم اچھا ہے، بہترین ہے، تو ان دنوں میں یہ ہیں بھی فضیلت والے ایام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ماہ شعبان کے اندر روزے رکھتے تھے، تو اپنے قضا جو روزے ہیں ان کی ادائیگی کریں۔ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو توبہ کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ رہتی ہے وہ ہر سال کی اپنی زکوٰۃ بھی ساتھ ساتھ دینے کی نیت کرے، اور جتنی ہو سکے آہستہ آہستہ اس کا حساب لگا کے دینے کی تیاری کرے۔ اگر کسی پر حج فرض تھا، حج نہیں کیا، توبہ کے ساتھ ساتھ پھر حج کی بھی ادائیگی کرے گا۔ پھر حقوق العباد کے ساتھ منسلک کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، کسی کا قرض لیا اور دبا لیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کی غیبت کی، چغلی کی، کسی کے ساتھ فراڈ کیا، یہ سارے امور جو انسان کے ساتھ منسلک ہیں، یہاں بھی صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، مال کسی کا دبایا ہوا ہے، اس کو وہ مال واپس کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، جو فراڈ، جو دھوکہ دیا ہے، جو قرض، جو مال اس کا دبایا ہوا ہے وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا، تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں انسان کی ذاتیات کے ساتھ ہیں کہ وہ دوسرے مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل سے یہ قدورتیں ختم کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد میں غرور نہیں کروں گا، آج کے بعد تکبر، بغض، کینہ، حسد، یہ ساری بیماریاں میں کوشش کروں گا یا اللہ تو میری مدد فرما، میرے دل سے ان تمام بیماریوں کو دور فرما۔ غیبت کی بیماری پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگی جائے، یا اللہ ہم بہت زیادہ غیبت کرنے کے عادی ہیں، ہمیں معاف فرما، آئندہ ہمیں اس سے محفوظ بھی فرما، اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہماری ذات کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، جس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ کسی کو غلط ویب سائٹ کی طرف رہنمائی کر دی، گانا کسی کو شیئر کیا، آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، توبہ کر دی، وہ آپ کی وجہ سے پھیلایا ہوا گناہ جاریہ ہے، وہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ غلط پوسٹ آگے شیئر کر دی، غلط بات کسی کو بتائی، غلط طرف کسی کو گائیڈ کیا، غلط بات کسی کو سکھائی، تو اب ان تمام صورتوں کے اندر صرف توبہ یہاں بھی کافی نہیں ہے،
بلکہ جہاں جہاں آپ نے اس غلط گناہ کو گناہ جاریہ بنایا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں تک پہنچائی ہے وہاں سے اس کو حذف کریں۔ اگر کسی کو غلط گائیڈ کیا ہے تو کوشش کریں اس کو صحیح گائیڈ کیا جائے، اس کو بتایا جائے یار میں نے تجھے غلط بات بتائی تھی، صحیح بات یہ ہے، مجھ سے مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، تو اس کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ جو گناہ جاریہ بنے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی جائے۔ یہ ہو گئے وہ گناہ جو ایک انسان کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اجتماعی طور پر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، صحابہ و اہل بیت کی ناموس رسالت پر حملہ ہوا، ختم نبوت پر حملہ ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ریمارکس دیے ایک کیس کے سماعت میں، ایسے جو گناہ ہیں یہ اجتماعی گناہ جو امت کے لیے وبال جان ہیں۔ ہم نے تو ووٹ بڑے شوق سے دے دیا جس کو دینا تھا، لیکن وہ اقتدار میں آنے کے بعد کن سے کیا فیصلے کروا رہا ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ملک پاکستان کا چیف جسٹس ہے اور وہ فیصلہ یہ سناتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے غداروں کو ملک پاکستان میں آزادی ہے؟ نہیں، ان کو آزادی نہیں دی جا سکتی۔ ایک سکھ یہاں پر رہتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ سکھ بن کے یہاں پر رہے۔ ایک کرسچن ہے، وہ کرسچن بن کے یہاں پر رہے، وہ اپنے معاملات کرے، لیکن کسی قادیانی لعین کافر کو مسلمان بن کر یہاں پر زندہ رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر جو ختم نبوت کا غدار ہے اس کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے۔ آئین کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتا ہے، نہ اس کے اوپر مسجد کے نشانات استعمال کر سکتا ہے، نہ تبلیغ کر سکتا ہے، وہ صرف اپنی حد تک رہے گا، اتنی اس کو اجازت دی۔ جبکہ شریعت اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی، جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے شریعت اس کو اس دنیا میں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ جو حضور کی ناموس کا غدار ہے وہ واصل فی النار ہے۔ من سب نبیًا فاقتلوہ کا اس پر وار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار ہے۔ ہاں، جو حضور کی ذات کو مانتے نہیں ہیں، ہمارا ان کے لیے پیغام ہے، جو حضور کی ذات کو مانتے نہیں ہم بھی ان کو پھر جانتے نہیں، کچھ بھی ہم ان کو جانتے نہیں، کیونکہ ہمارا نظریہ ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے سپارہ ہمارا نبی، اور اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کیونکہ اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے ایسے معاملات کے اندر پوری امت کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم کن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم کن لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کن لوگوں کی معیت میں ہم کھڑے ہیں۔ ایسے لوگ آگے جا کے جتنے فیصلے کریں گے وہ ووٹ دینے والے بھی ان کے جرم کے اندر شامل ہوں گے، شریک ہوں گے۔ اس لیے ہم حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے چیف جسٹس کو چیف جسٹس بننے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو عہدے سے ہٹایا جائے، اور جو فیصلہ کیا ہے اس کو واپس کیا جائے، اور قادیانیوں کو بالکل اس ملک پاکستان کے اندر کسی قسم کی کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔